اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 9ویں جماعت کے عزیز طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا آج کا جو درس ہے، موضوع ہے، وہ حصہ نثر سے افسانہ ہے۔ آج ہم افسانے پر روشنی ڈالیں گے۔ افسانے پر بحث کرنے سے پہلے ان کی مختصر افسانہ جو ہے، یہ جو صنف ہے نثری ادب کی، جو یہ صنف ہے افسانہ، یہ اردو کی ایک نہایت ہی دلکش صنف ہے۔ جسے انگریزی میں شارٹ سٹوری کہا جاتا ہے۔ مغرب میں اس صنف کا آغاز 19ویں صدی کے وسط میں ہوا تھا اور 20ویں صدی کے آغاز تک یہ ایک مستقل صنف ادب کے طور پر مقبول ہو چکی تھی۔ مغرب کے زیر اثر اردو میں اس کا آغاز 20ویں صدی کے شروع میں ہوا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب ہندوستان کا چلن، یعنی کہ جب ہندوستان میں داستانوں کا جو چلن ہے وہ ختم ہو چکا تھا اور بہت سارے ناول لکھے جا چکے تھے۔ مختصر افسانہ سے مراد ہے ایک ایسی کہانی جس میں انسانی زندگی کے کسی ایک پہلو کو اس طرح پیش کیا جائے کہ قاری کی اس میں دلچسپی پیدا ہو۔ ہر کہانی کی طرح افسانے میں زندگی کا کوئی پہلو واقعہ کی صورت میں پیش کیا جاتا ہے، کیونکہ واقعہ کا بیان کہانی کی بنیادی شرط ہے۔ اسی مناسبت سے پلاٹ، کردار، عمل اور مکالمہ افسانہ کے لازمی عناصر قرار پاتے ہیں۔ اس کے علاوہ کہانی کو دلچسپ بنانے میں تخیل اور جذبے کا بھی عمل دخل ہوتا ہے۔ یوں تو یہ عناصر ناول میں بھی پائے جاتے ہیں، لیکن ناول کا کنواس جو ہے افسانے کے مقابلے میں بڑا اور وسیع ہوتا ہے۔ یعنی ناول زندگی کو تمام تر وسعتوں میں پیش کرتا ہے۔ اس میں پھیلاؤ کی وجہ سے تفصیلات کی زیادہ گنجائش ہوتی ہے۔ اس کے مقابلے میں افسانہ جو ہے زندگی کے کسی ایک پہلو سے تعلق رکھتا ہے، پوری زندگی کے بجائے اس کے کسی ایک گوشے کی جھلک دکھاتا ہے۔ تفصیل اور پھیلاؤ کے بجائے اس میں اختصار اور اعجاز پایا جاتا ہے۔ مختصر افسانہ کو جو چیز ناول سے الگ کرتی ہیں وہ ہے وحدت عنصر۔ مختصر افسانے میں اختصار کے معنی یہ ہے کہ وہ تمام بیانات، تمام کردار، واقعات، مکالمات اور مناظر جو ہے کہانی میں شامل نہ ہو، جو وحدت تاثر کی راہ میں حائل ہوں اور بنیادی نقطے سے توجہ ہٹا دیں۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ مختصر افسانہ میں طوالت اس قدر ہونی چاہیے کہ اسے ایک ہی نشست میں پڑھا جا سکے۔ اردو کے افسانہ نگاروں میں پریم چند، علی عباس حسینی، سعادت حسن منٹو، عصمت چغتائی، راجندر سنگھ بیدی، کرشن چندر،
قرۃ العین حیدر، غلام عباس اور انتظار حسین بہت ہی اہم ہیں۔ ان افسانہ نگاروں کے علاوہ